بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو ڈی این اے چینل 24. عارف نظام صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. تو آج کہاں سے ٹی او آر جو بنا رہے تھے آپ پاناما پیپرز پر؟ ہاں جی، آج ٹی او آر پہ جو متحدہ اپوزیشن کی پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں اعتزاز احسن صاحب نے تو سارا کا چھٹا کھول ہی دیا ہے. کبھی مختار نامہ بھی داخل کرنا پڑے گا، فورنزک اسپیشلسٹ بھی ہوں گے، اور انہوں نے وہ کام بھی کر دیا جو میرے خیال سے کمیشن نے کرنے کا تھا. لیکن دوسری طرف وہ جو ہمارے سعد رفیق ہیں جو حکومتی سائٹ سے وہاں ٹیم میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ہم میاں نواز شریف کا نام جو ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور ہم جھک تو سکتے ہیں، سجدہ زیر نہیں ہو سکتے، صرف خدا کے سامنے سجدہ زیر ہو سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ بحران تو قائم ہے، بحران تو بڑھتا جا رہا ہے. بحران بڑھتا جا رہا ہے. اور ادھر بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ ہم اور اعتزاز اور عمران خان ایک ہی کنٹینر پہ ہوں گے. اب پتہ نہیں کیا معاملہ ہے. ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب سے پوچھیں آج ہمارے ساتھ. ہاں، ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب جو ممتاز اینالسٹ ہیں، اینکر ہیں، ان کو ہم نے زحمت دی ہے تو اسلام آباد سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. چار صاحب السلام علیکم جی، اور عارف نظامی صاحب السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. تو کیا ہو رہا ہے اسلام آباد میں؟ اسلام آباد میں تو جی کمال ہو رہا ہے. جب کچھ نہیں ہوتا تو کمال ہوتا ہے. تو ایسا یہاں پہ آج جو آپ نے بات کی کہ متحدہ اپوزیشن کی پریس کانفرنس، تو میں تھوڑا سا یہاں پہ یہ پوائنٹ آؤٹ کروں کہ اس میں 2-3 اہم جماعتیں نہیں تھیں آج اس پریس کانفرنس میں جو کہ اپوزیشن نے کی. اس میں 4 جماعتیں نہیں تھیں. ایم کیو ایم اس میں نہیں تھی، اس میں اے این پی نہیں تھی غالباً، اس میں قومی وطن پارٹی نہیں تھی، اور یہ پارٹیاں نہیں تھیں. اور بات یہ ہے کہ اس نے تو پہلے ہی آپس میں اپوزیشن نے بھی لڑنا تھا، اور یہ ٹی او آر کمیٹی کا نتیجہ بھی نہیں نکلنا تھا. یہ بھی ہم سب جانتے ہیں اور ہم جانتے تھے. میں عارف نظامی صاحب آپ کی وساطت سے اور چودھری صاحب کے وساطت سے یہ اس پروگرام میں بات کروں کہ اس وقت -3 فارمولہ چل رہا ہے. -3. اور -3 فارمولہ یہ ہے کہ جو 3 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے قائدین کو اس بات کا احساس ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے کہ وہ اور ان کے جو آس پاس موجود لوگ تھے وہ پولیٹیکل سسٹم سے وہ مائنس ہو رہے ہیں گریجولی. مثال کے طور پہ سب سے پہلے آپ لیں تو ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین صاحب، ان کو اس بات کا مکمل احساس ہے کہ میرے خلاف ایک دوسرا گروپ بن رہا ہے جو کراچی میں، جو باقی وہ مصطفیٰ کمال کہیں کسی کو ہیں، تو وہ اپنے آپ کو -1 سمجھ رہے ہیں. دوسرا جو -1 ہے وہ زرداری صاحب اپنے آپ کو -1 سمجھ رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی مائنس ہو رہا ہوں. اور ڈاکٹر عاصم کی جو ویڈیوز آئی ہیں وہ زرداری صاحب اسپیسیفک لوگ ہیں، چاہے وہ ٹپی ہو یا چاہے وہ کرنل اکبر ہو یا چاہے وہ جتنی بھی شخصیات ہیں، علی حسن ہو، یا یہ وہ شخصیات جو زرداری صاحب سے لنکڈ ہیں، ان کا بلاول سے کوئی تعلق نہیں. تو زرداری صاحب کو بھی اس بات کا احساس ہو رہا ہے. اور پھر آپ کو پتا ہے عزیر بلوچ کی GIT اور پھر نثار مرائی کہ جتنے معاملات ہیں وہ مجھے مائنس کرنے کے لیے ہو رہے ہیں. مطلب میں اس طرح سے آ نہیں سکتا اسلام آباد، میرے معاملات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ طے نہیں جس طرح بلاول اب دوبارہ اسلام آباد آ گئے. اور تیسرا جو -1 ہے وہ نواز شریف صاحب سمجھ رہے ہیں کہ میں بطور وزیر اعظم یا میں بطور صدر مسلم لیگ نواز میں بھی مائنس ہو رہا ہوں، میں اور بما میری فیملی اور میرے چند قریبی رفقا، اور باقی جو مسلم لیگ ہے وہ بھی اپنی جگہ موجود رہے گی، ایم کیو ایم بھی رہے گی، پیپلز پارٹی بھی رہے گی. 3 مائنس. جی خواہش تو ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے ویسے کوئی صحیح تجزیہ کیا ہے، کیونکہ جو ڈاکٹر عاصم والا معاملہ ہے ویڈیو سے یہ بات بالکل تجتزبام ہو گئی کہ اصل ٹارگٹ جو ہے وہ ڈاکٹر عاصم نہیں ہے بلکہ آصف زرداری ہیں، اور آپ نے بڑی کریکٹلی اس کا تجزیہ کیا. جہاں تک قائد کا تعلق ہے، قائد ایم کیو ایم جو ہیں الطاف بھائی، وہ تو بہت دیر سے جب سے رینجرز آپریشن ہو رہا ہے اور جس طرح ان کی زبان بندی ہے اور باقی معاملات ہیں، اور اب وہ ڈاکٹر عمران فاروق کے کیس کا بھی گھیرا تنگ ہو رہا ہے کہ وہ بھی مائنس ہی نظر آتے ہیں. اور وہ -1 فارمولہ جو بڑی دیر سے چل رہا تھا وہ -3 بھی ہوا چاہتا ہے. اب جہاں تک نواز شریف کا تعلق ہے، ان کو تو میرا خیال ہے کہ نہ تو پاناما لیکس جو ہے وہ ہماری کوئی جس کو اسٹیبلشمنٹ بڑی بدنام بات سے بدنام برا ہوتی ہے کہ جی وہ منور کرتی رہتی ہے، یہ ان کے بس میں تھا پاناما لیکس.
اور یہ میاں نواز صاحب کو جو بیماری آئی ہے یہ بھی میرے خیال سے جو ان کو بیرون ملک کھینچ کے لے گئی ہے، اور اب وہ ڈاکٹروں سے معائنہ کرا رہے ہیں، اور وہ ان کو بھی 26 کو سنا کہ دوبارہ ان کی ہوگی۔ تو یہ میاں نواز شریف کا تو اتنا نیچر کی طرف سے ہو گیا یہ معاملہ۔ یہ دیکھیں نا آرے ہوئے بات یہ ساری کہ اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے، صحت دے میاں نواز شریف صاحب کو، لیکن آپ خود غالباً بتا رہے تھے کہ آپ بھی اس پروسیس سے گزرے، اس کے بعد لائف انسان کی زندگی ایک مجموعی طور پہ چینج ہو جاتی ہے، اس کا جو لائف سٹائل ہوتا ہے اس قسم کی سرجریز کے بعد وہ تھوڑا سا تبدیل ہو جاتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کن لوگوں نے میاں نواز شریف کو یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ جانے سے پہلے بنو جائیں اور ادھر جائیں ادھر جائیں، دھواں دار جلسوں سے خطاب کریں، ان کو ریسٹ کرنا چاہیے تھا۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ اس میں جو سب سے بڑا میرے خیال سے جو کیجولٹی ہوئی ہے، جو پہلے بھی میں بات کہہ چکا ہوں، وہ ان کے اہل خانہ کی ہوئی ہے، یعنی مریم نواز صاحبہ بالکل لانچ ہوئیں، اور لانچ ہونے کے بعد وہ اور اسحاق ڈار اور باقی جتنے لوگ تھے وہ پیچھے کچھ بھی پرفارم نہیں کر سکے، مطلب میڈیا سیل اور ادھر اور ادھر انہوں نے اتنے بھونڈے انداز میں اس کو ہینڈل کیا کہ مجھے ایک ڈپلومیٹ کہہ رہے تھے یہاں پہ اسلام آباد میں، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم حیران ہیں کہ وی آلویز تھاٹ کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بڑے طریقے سے، بڑے سلیقے سے ان معاملات کو رن کر سکتی ہیں، لیکن جس انداز میں وہ جلال چودھری صاحب اور باقی لوگ جتنا آتے رہے اور بات ہوتی رہی، وہ معاملہ خراب ہو گیا اس کے نتیجے میں۔ اب میرا جو نقطہ نظر ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب اللہ کرے خیریت سے واپس آئیں، لیکن سب سے بڑا فیاض کیا سوچ وہ رہی ہوا ہے اسحاق ڈار صاحب کا 100 آدمی، انہوں نے 86 آدمیوں نے لکھ کے ان کو پٹیشن دے دی کہ وی ڈونٹ وانٹ یو۔ اس کے بعد شرم کی بات ہے کہ ابھی تک بیٹھے نہیں جی سنا ہے لکھی ہوئی ہے، کہاں ہے آپ کے پاس؟ نہیں لکھ کے ان کو دی ہے۔ میری اطلاع بالکل متضاد ہے کہ اب الیکشن آنے والے ہیں، یہ کوئی فارورڈ گروپ والا جو ہے زیادہ میڈیا کے اندر شور ہے۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ جی جناب ڈاکٹر صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے۔ یہ نظامی صاحب میرا یہ تجزیہ ہے کہ اگر تو یہ پارلیمنٹ گئی، اگر تو یہ حکومت گئی، پہلی بات تو یہ ان ہاؤس چینج نہیں ہو پائے گا۔ ان ہاؤس چینج ایک میرے نزدیک ایک بالکل مردہ بات ہے کہ وزیر اعظم ہٹ جائیں اور وزیر اعظم کی جگہ جو ہیں وہ شہباز شریف آ جائیں، وہ شہباز شریف تو غالباً انکار کر چکے ہیں، یا چودھری نثار آ جائیں اور پھر ووٹ آف کانفیڈنس ٹوٹ پھوٹ ہو جائے۔ اگر حکومت تبدیل ہوئی تو یہ پارلیمنٹ نہیں رہ سکے گی، لیڈر آف دا ہاؤس نہیں چن سکے گی غالباً، مسلم لیگ نون کے اندر بھی دھڑے بندی ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ کہ اگر یہ پارلیمنٹ چلے گی فرض کریں تو پھر مڈ ٹرم الیکشن بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے لوگ کہیں گے کہ آپ پاناما لیکس کا مسئلہ حل کریں، لوگ کہیں گے ابھی قرضہ معافی حل کریں، لوگ کہیں گے 62-63 یہ جو کراچی آپریشن ہے اس کو کریں، یہ جی آئی ٹیز کو منطقی انجام، وہ جو ضیاء الحق کے دور کا پہلے انتخاب اور پھر انتخاب والی بات ہو جائے گی۔ یہ ہمیشہ ہوتی ہے، 1996 میں بھی ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا بات نہیں، لیکن اس وقت تو معاملات بالکل چونکہ پکے ہوئے پڑے ہیں نا سامنے، یعنی اسمبلی کی موجودگی میں ہی وہ کرائسس آ گئے۔ پہلے یہ ہوتا تھا جب بھٹو صاحب کے دور میں تو کہ اس وقت یہ کرپشن اور یہ معاملہ سامنے نہیں تھے، وہ الیکشن ڈیلے کرنے کے لیے نعرہ، پہلے بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور زرداری صاحب بھی جب 2004 میں گئے تھے تو اسٹیبلشمنٹ سے معاملہ طے کر کے گئے تھے۔ بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے، یہ بات امپورٹنٹ ہے۔ اور اگر میاں نواز شریف وہاں آتے ہیں اور یہاں آنے کے ساتھ ہی کوئی تحریک نہیں چلتی، کچھ نہیں ہوتا، الیکشن کمیشن اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے، نواز لیگ کیا سوچ رہی ہے، اسی پر بات کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک۔ ویلکم بیک۔ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب، آپ اور عارف نظامی صاحب اس سوال کا جواب دیں کہ آیا اسٹیبلشمنٹ نواز شریف حکومت کو ختم کرنا چاہتی ہے؟ نہیں، میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا اصل میں ہے ہی نہیں۔ میں نے تو یہ بات پہلے بھی کی تھی کہ وہ چونکہ انٹرنیٹ اور اسکائپ کے اوپر چل رہی ہے پوری حکومت، تو کسی وقت بھی ان کا ہیک ہونے کا خطرہ ہے کہ وہ ہیک ہو جائے۔ وہ جو ہیکرز ہوتے ہیں نا جو ویب سائٹ کو ہیک، پتہ چلا پوری حکومت ہی ہیک ہو گئی اور ہیکرز نے وہاں سے آواز نکالنی شروع کر دی کہ میں وزیر اعظم پاکستان ہوں یا میں وزیر اعلیٰ پنجاب، ایسی صورتحال کریٹ ہو۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کو جانے سے پہلے بندوبست کرنا چاہیے تھا۔ ہم لوگ بھی کہیں چھٹی پہ جاتے ہیں، کہیں ہسپتال میں، اللہ تعالیٰ خیر ہے، کوئی کہہ کے جاتے ہیں کہ یار میرے پیچھے بھائی یہ 2-4 معاملات دیکھ لینا، خاندان کے فلانے کے پیسے دینے، فلانے کا، مطلب میاں نواز شریف ایسے ہی چلے گئے،
ایسے ہی وہ چلے گئے ملک سے اور کہہ کے کہ جی ایک کمیٹی یہاں پہ رن کرے گی پیچھے. ان کو پتا تھا ٹی او آرز کا مسئلہ کھڑا ہونا ہے, ان کو پتا تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ان کے کشیدہ ہیں اور کشیدہ تر ہوتے گئے. ان کے پیچھے جانے سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ میٹنگ ہوئی اور ان کو میسج دیا گیا کہ آپ سیاسی طور پہ مسائل کو حل کریں. تو میاں صاحب ایسے ہی چلے گئے. اس وقت میرا خیال یہ ہے کہ میاں صاحب کا ابھی جو وہاں سے بیانات آ رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کے اور باقی لوگوں کے, وہ ڈھکے چھپے انداز میں تو نہیں, بلکہ اب کھل کے یہ بات کہنے لگے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے سازش ہو رہی ہے. اور اسحاق ڈار صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ قرضے میں اگر نہیں لے, ابھی ان کو بیان آیا ہے تھوڑی دیر پہلے کہ اگر میں قرضے نہ لوں تو پھر سی پیک کیسے بنے. یعنی عجیب و غریب بیان دیا انہوں نے کہ ملک پورا قرضوں کی دلدل میں دھنس گیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں قرضے نہ لوں تو سی پیک کیسے بنے گی. یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ قرضوں پہ سی پیک بننی ہے, یا آئی ایم ایف کے اور ورلڈ بینک کے قرضوں پہ. تو میرا خیال ہے حکومت جو ہے, ایک تو جو سازش کی بات کرتے ہیں عارف بھائی, آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, جب حکومت کہتی ہے سازش ہو رہی ہے ہمارے خلاف, تو ایک طرح سے وہ سرنڈر کر جاتے ہیں, کوئی لڑنے کے موڈ میں نہیں ہے, کوئی بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. سازش ہو رہی ہے, ہمیں بھیجا جا رہا ہے, ہمیں ہٹایا جا رہا ہے, ہمیں مٹایا جا رہا ہے, ہمیں اڑایا جا رہا ہے. اس طرح کے موڈ میں آ گئے مجھے لگتا ہے حکومتی وزراء اور وزیر اعظم. لیٹس ٹیک دی فلپ سائڈ آف دا کوائن. آپ غالباً آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جو حکومتوں کی تبدیلی ہوتی ہے اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا کوئی حصہ نہیں ہوتا, یا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے, لازمن ہوتا ہے, ہمیشہ ہوتا ہے. ہاں ہمیشہ ہوتا ہے. اب نواز شریف صاحب کی میجورٹی تو اپنی جگہ پہ ہے, لیکن یہ بات تو اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہی کہ فوجی اور سویلین قیادت جو ہے وہ ایک صفحے پر نہیں ہے. اور اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یہ ٹھیک ہے کہ پاناما لیکس کا مسئلہ جو ہے یہ نہ اسٹیبلشمنٹ کا پیدا کرتا ہے, نہ اپوزیشن کا پیدا کرتا ہے, یہ اعلامیہ کی طرف سے آیا, خان صاحب نے اس کا پورا فائدہ بھی اٹھایا. لیکن بعض اور چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے کہ عین اس وقت یہ ایک بیان آیا آرمی چیف سے منسوب کہ جناب احتساب کا اور دہشت گردی کا گہرا تعلق ہے. پھر ساتھ ہی جی پہلے 12 افسر تھے, شام کو 8 ہو گئے اور رات گئے وہ 6 رہ گئے, ان کو قربانی کا بکرا بنایا علامتی طور پہ. تو ایک قسم کا میسج گیا جی ہم تو احتساب کر رہے ہیں, آپ کریں. میاں نواز شریف نے سمجھا کہ یہ پرسنل اسپیسیفک ہے, اور شاید ان کی درد دل میں اس سے تھوڑا سا اضافہ بھی ہوا. اب اسٹیبلشمنٹ کی نواز شریف سے شکایتیں ہیں کہ یہ بہت زیادہ پرو انڈیا, یہ انہوں نے جو وہ کلبھوشن پکڑا گیا را کا ایجنٹ, اس کی مذمت نہیں کی. افغانستان کے بارے میں ان کا سافٹ کارنر ہے, ایران کے معاملے میں ان کی پالیسی مختلف ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب یہ اور ایک بیسک چیز ہے کہ دے آر ناٹ آن دا سیم پیج. اب وہ لندن جا کے بیٹھ گئے. جو میری اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ نثار اور شہباز صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے اور آرمی چیف کو ایکسٹینشن پہ آمادہ کر لیا جائے 1 سال کی. میاں نواز شریف جو میں نے سنا ہے کہتے ہیں نتھنگ ڈوئنگ. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات تو کچھ تھوڑی سی ٹویٹس کی بھی ریس ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوہ صاحب کی ٹویٹس, ان کے پی آرز ایک طرف, حکومتی ترجمانوں کی ایک طرف. تو ایک قسم کا طرفہ تماشا لگا ہوا ہے ملک کے اندر کہ ایک طرف اپوزیشن ہے, ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ہے, سہ مکھی لڑائی ہو رہی ہے. یہ تو دیکھیں عارف نظامی صاحب, آپ نے بات یہ بالکل درست کی کہ ایک پیج پہ نہیں ہے, ایک پیج پہ تھے ہی نہیں پہلے ہی دن سے. میرا خیال ہے کہ اگر آپ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو اور جنرل راحیل شریف کو دیکھیں اور ان کی ٹیم کو دیکھیں اور دونوں ٹیمز کو دیکھیں, پہلے دن سے ہی نہیں تھے. پہلے جب دھرنا ہوا تھا تو اس دھرنے میں کیا الزامات لگے تھے حکومت کی طرف سے کہ جی کچھ لوگ ایسے ہیں ٹیم کے, کچھ جنرلز ایسے ہیں ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں. لیکن راحیل شریف صاحب وہ یہ بات بھول گئے کہ راحیل شریف صاحب اس وقت بھی آرمی چیف تھے, اور یہ کیسے پاسبل ہے کہ ان کے نیچے ادارے کام کر رہے ہیں اور ان کی نالج میں نہ ہو. وہ راحیل شریف صاحب بھی ملے تھے نا قادری صاحب سے, اور عمران خان سے بیچ میں صلح کروانے کی کوشش کی. میڈیا کا بھی یہ اسلوب ہوتا ہے کہ جناب صاحب صدر, صاحب وزیر اعظم, جناب آرمی چیف, وہ تو بڑے اچھے ہیں, ان کے مشیر جو ہیں ان کو بہت گمراہ کرتے ہیں. حالانکہ آپ کی بات بنیادی طور پہ ٹھیک ہے کہ کسی خاص طور پہ جو فوج کا مونولیتھک سسٹم ہے اس میں ڈی جی آئی ایس آئی ظہیر الاسلام کی ضرورت ہے کہ وہ جو اس زمانے میں 2014 کے جب یہ حامد میر والا واقعہ ہوا تو وہ تھے کہ ان کی ضرورت تھی کہ وہ خود ہی فیصلہ کر لیں. کیوں جی غلام حسین صاحب؟ نہیں ہوا نہیں کبھی. یہ بالکل لا یعنی اور فضول لوگ جو ہے کہ آرمی چیف کی منشا اور مرضی
یا ٹیسٹ اپروول یا ایکسپلیسٹ آرڈرز کے بغیر کوئی متحد ادارہ ایک قدم اٹھا سکے. پوسچرنگ ہو جاتی ہے بات. غلام حسین صاحب لیکن جو سب سے افسوسناک بات یہ ہے نا وہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں جی جو کچھ نااہلی ہے وہ سابقہ حکومت کی ہے. 2013 میں وہ کہتے ہیں کہ قرضہ 42 ارب تھا, ہم نے کم کر کے اس کو 38 کر دیا. 38 کر دیے, 38.39 کر دیے. اس سے بڑا جھوٹ کو ہو سکتا ہے. جو سابق حکومت تھی اور مشرف کی حکومت تھی وہ جناب وہ تو بڑی نااہل تھی. انہوں نے 3 سال میں کیا کمایا. اسی طریقے سے جو سرتاج جی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ڈرون تو سابقہ حکومت کا مسئلہ تھا. بھئی 3 سال سے آپ کیا کر رہی ہیں؟ 3 سال سے کارکردگی صفر اور ڈینگ بازی زیادہ, اور اب اپنے 2 سال آخر آ گئے. وہ آپ نے سنا ہوگا ڈاکٹر صاحب یہ امریکی سرکار کے بارے میں کہا جاتا ہے صدر منتخب ہوتا ہے تو پہلے 2 سال اس کی انتظامیہ جو ہے سابقہ انتظامیہ کو بلیم کرتی ہے, پھر جو آئندہ 2 سال ہے ان کو اپنے ریکارڈ پہ چلنا چلتا ہے. اب یہ میاں نواز شریف کی حکومت کا تو لگتا ہے کوئی ریکارڈ ہی نہیں جو چلیں گے 2 سال آئندہ, سوائے موٹر ویز اور ہائی ویز اور یہ اس قسم کے میٹرو آج ٹرینوں کل کے تو وہ علاوہ. بھی بات نہیں کر رہے. آج کل وہ بھی کچھ دبا ہوا معاملہ. نہیں, لیکن میں آپ کو عارف صاحب ذرا وہ دھرنے کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات پوری کر جاؤں. اس وقت اگر پوری فوج, یعنی اگر فوج ایک ہی ادارہ, اگر پوری فوج اس دھرنے کے پیچھے ہوتی تو میرا خیال ہے دھرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. مطلب کسی حکومت کو بھیجنے کے لیے وہ چودھری شجاعت صاحب جو کہتے ہیں وہ ایک ٹرک کی کافی ہوتا ہے یا ایک میجر جائے اور جا کے سیدھا وہ کام اپنا کر کے آ جاتا ہے. اور یہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے. دیکھیں فوج کی انٹرونشن صرف مارشاء اللہ کی صورت نہیں ہوتی. فوج کی انٹرونشن جنرل وحید کاکڑ کے انداز میں بھی ہوتی ہے کہ خاموشی سے ایک آدمی جاتا ہے اور جا کے سائن کرا کے لے آتا ہے اور دوسرا انکار نہیں کرتا. ہاں وہ کنڈیشن رکھ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں, میرے ساتھ غلام اسحاق خان کو بھی بھیجو. اس سے بات یہ ہے ساری کہ یہ معاملات میاں نواز شریف جانتے ہیں. پاکستان سے اگر وہ باہر گئے تھے تو باہر اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے گئے تھے. سعودی ڈلے جو بھی ڈلا اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے گئے تھے. اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے اگر کے بغیر وہ آئے تو ان کو ایئرپورٹ سے بھیج دیا گیا تھا واپس, پھر وہ ہوا تو وہ واپس آ سکے. بات یہ ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے ذہنی طور پہ شاید وہ تیار ہو گئے ہیں کہ اس کے, یا انہوں نے مان لیا اس بات کو کہ پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے, فوج ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اگر فوج اسٹیبلشمنٹ اس سارے معاملے کے پیچھے ہوتی, مطلب یہ تو دیکھیں ایک لیٹر چاہیے آپ کو, سمپلی ایک لیٹر الیکشن کمیشن کا چاہیے اور 250 سے 300 اراکین پارلیمنٹ فارغ ہو جائیں. میں آپ کو عارف صاحب اس دن ظفر اللہ جمالی صاحب کا آپ کو یاد ہے جو انہوں نے اسمبلی میں اسپیچ کی تھی, وہ اتنی امپورٹنٹ اسپیچ تھی کہ ظفر اللہ جمالی صاحب نے کہا کہ اس میں 62-63 میں یہ پوری پارلیمنٹ فارغ ہوتی ہے 15 لاکھ کے اس پہ, اور سارے کے سارے لوگ وہاں بیٹھ کے خاموشی سے ظفر اللہ جمالی کی بات سنتے رہے. وہ جملہ اسپنج بھی نہیں ہوا اور کسی نے اعتراض بھی نہیں کیا. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری پارلیمنٹ تو ویسے فارغ ہوتی ہے اگر الیکشن کمیشن یہاں پہ یا عدالت کوئی انکوائری شروع کر دے, سارے کے سارے تقریباً سارے کے سارے لوگ. تو میرا نہیں خیال کہ اس کے لیے کوئی جلوس یا دھرنوں یا کوئی سازشوں کی ضرورت ہے. بریک پر جانا ہے. غلام حسین صاحب ابھی اعلان بریک کرنے والے ہیں, لیکن میں بریک کے بعد آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ آج کل بہت چل رہا ہے. مثلا بلاول نے ٹویٹ کیے کہ ہم اور عمران خان صاحب ایک ہی کنٹینر پہ ہوں گے. یہ آیا ممکن ہے؟ اور زرداری صاحب کی کیا گیم ہے اس کے بارے میں میرے پاس ایک خبر بھی ہے غلام حسین صاحب, یہ معاملہ کر رہے ہیں نواز شریف سے جو مکمکا ہو رہا ہے اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالنا چاہوں گا. چلیں آفٹر شارٹ بریک. ویلکم ہے جی. نظامی صاحب آپ کو بتانے لگے تھے کہ زرداری صاحب نے دوبارہ رجوع کر لیا نواز شریف سے. نہیں یہ تو نہیں میں کہہ سکتا, لیکن ایک خبر میرے پاس ہے کہ ایک ریفرنس فائل ہونے والا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ جب دبئی میں میٹنگ ہوئی ہے تو لطیف کھوسہ صاحب اور اعتزاز احسن صاحب کو ہدایت کی گئی تھی کہ آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں نواز شریف کی نااہلی کے لیے ایک ریفرنس فائل کریں. اب اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ نام تھے حمزہ شہباز کا, اسحاق ڈار کا, شہباز شریف صاحب کا, یہ بڑے بڑے نام تھے. کیپٹن صفدر کا نام تھا, اور یہ آج فائل ہونے تھے. تو میری اطلاع یہ, بلکہ میرے اخبار پاکستان ٹوڈے کی اطلاع یہ ہے کہ جب لطیف کھوسہ صاحب الیکشن کمیشن آف پاکستان گئے کو پیغام آیا کہ بھئی یہ آپ فی الحال یہ مت فائل کریں. اب اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ یہ بارگیننگ چپ کے طور پہ یوز ہو رہے ہیں ڈاکٹر عاصم والے معاملے پہ, یا کوئی اور معاملہ ہے. لیکن زرداری صاحب کو یہ کمال ضرور ہے کہ جہاں
آج آپ نے دیکھا نا خواجہ سعد رفیق نے کہا یہ کہ جی اپوزیشن جو ہے وہ اعتزاز اسد اور شیخ رشید کی باتوں میں نہ آئے، اور زرداری صاحب بڑے دانشمند آدمی، ہمارے سیاسی اختلاف ہیں ان سے، لیکن وہ سسٹم کو بچانے کے لیے تو ظاہر ہے وہ ساتھ نہیں دیں گے۔ تو مقصد ہے کہ زرداری صاحب اپنے پتے اتنی ہوشیاری سے کھیل رہے ہیں کہ بلاول صاحب ہوں، اعتزاز صاحب ہوں، چودھری اپنا پی ایم ایل این ہوں یا خان صاحب ہوں، سب کو انہوں نے گیسنگ گیم میں ڈالا ہوا ہے کہ ان کا قرائے فعال جو ہے میں نے آپ کو کوئی نئی چیزیں بتانی ہیں جب یہ ذرا ڈاکٹر صاحب کا مشورہ لیتے ہیں، اور ساتھ ہی میرے خیال میں موسٹ آف دی پولیٹیکل ایلیمنٹس ہیو بیکم irrelevant ان دس سچویشن۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میں تو عارف صاحب یہ میرے پاس اطلاع ہے کہ زرداری صاحب نے میسج بھیجا تھا اسٹیبلشمنٹ کو کہ میرے ساتھ معاملات طے کریں، اور یہ بالکل ویسے ہی میسج تھا جیسے کچھ عرصے پہلے ایکسٹینشن کے حوالے سے آیا تھا، اس سے یہ تو پہلے پچھلے بھی ایک آتا سال ہے سے وہ کہ میسج معاملات جا رہا ہے، طے کوئی کریں، نئی اور وہ بات جو نہیں ہے۔ جی ایگزیکٹلی۔ اچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ تو زرداری صاحب نے پھر پوسچرنگ اپنی ایسی کی کہ غالباً اسٹیبلشمنٹ میاں صاحب سے ناراض ہے، تو زرداری صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ملاقات کی اور اس کے بعد کہا کہ میں وزیر اعظم سے نہیں ملوں گا، اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے لندن سے مولانا فضل الرحمان صاحب کہیں غائب ہو گئے ہیں۔ میں ان کو 4 دن ہفتے سے تلاش کر رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کدھر گئے، کچھ پتہ نہیں وہ کہاں گئے، سعودی عرب گئے، لیبیا نکل گئے، کہاں نکل گئے، کسی کو کچھ نہیں، تلاش گمشدہ میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان غائب ہو گئے، لندن میں زرداری صاحب سے آخری دفعہ وہ ملتے ہوئے نظر آئے تھے۔ اچھا اب بات یہ کہ زرداری صاحب نے تو میسج بھیج دیا، یہاں سے کوئی جواب نہیں کیا۔ زرداری صاحب غالباً مشرقی معاشرے میں جیسے خاموشی ہوتی ہے تو خاموشی کو رضامندی سمجھا جاتا ہے، زرداری صاحب نے وہاں سے پورا گیئر لگایا، 4th گیئر، اور یہ دھبڑدوز کر دیا میاں نواز شریف صاحب کو اور پاناما لیکس کو، اور یہ سارا کر کے زرداری سے دبئی آ گئے۔ یہاں سے جواب نہ صرف یہ کہ جواب نہیں کیا بلکہ وہ ڈاکٹر عاصم کی ٹیپیں نکلائیں اور عاصم کے کیسٹ نکلائے، اور ساتھ ہی وہ ایان علی رک گئیں اور باقی معاملہ۔ تو اس کے نتیجے میں میرا خیال ہے زرداری صاحب نے دوبارہ تھوڑا سا ہولات رکھا ہے میاں نواز شریف صاحب پہ ایک دم، اور آپ کو یاد ہوگا یہی سعد رفیق صاحب تھوڑے دن پہلے بلاول پہ بڑی شدید تنقید کر رہے تھے کہ وہ اپنے ابو سے پوچھو کہ کیا بنا، اور آج بھی یا کل انہوں نے کہا کہ جو حج کے پیسے کھا گئے تھے، اور یہ ساری جو بات، تو بات یہ ہے کہ یہ اتنی تیزی سے سچویشن چینج ہو رہی ہے کہ ہر کوئی اپنے معاملات اصل میں اسٹیبلشمنٹ سے طے کرنا چاہ رہا ہے۔ اصل میں آپ دیکھیں نا اسٹیبلشمنٹ سے اپنے شہباز شریف صاحب نے ٹھونکا مارا تھا کہ جی جن لوگوں کے سوئز اکاؤنٹس ہیں وہ کس منہ سے بات کر رہے ہیں پاناما کی، یہ بھی ایک ہفتے کی بھی بات تھی۔ لیکن شہباز شریف صاحب جب سے لندن سے واپس آئے ہیں، آپ غور کریں، عارف نظامی صاحب، چودھری صاحب، اپنا چودھری میاں نواز شریف صاحب جو ہیں، میاں شہباز شریف صاحب، انہوں نے نہ کوئی پریس کانفرنس کی ہے لندن سے واپس آ کے، شہباز شریف صاحب نے نہ اپنے بھائی کی صحت کے بارے میں لوگوں کو بتایا ہے، یعنی وہ بالکل کہیں کسی جگہ کا دورہ کرتے نظر آتے ہیں، کہیں کسی اسکول کا، انہوں نے بات ہی نہیں کی کہ وہ جانے سے پہلے کیوں ملے تھے آرمی چیف سے وہ اور چودھری نثار، کیا میسج وہ لے کے گئے تھے لندن، اور واپس آنے کے بعد بالکل انہوں نے چپ سادھ لیے، بالکل خاموشی۔ اور میاں نواز شریف صاحب نے اپنے جو گروپ کے لوگ ہیں، یعنی اس میں چاہے وہ میڈیا کے ہوں، چاہے وہ طارق فاطمی ہوں یا پرویز رشید ہوں یا باقی، ان کو لندن بلایا ہے، اور ایک طرح سے، اور مشاہد اللہ خان کو، اور یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ شہباز شریف سے انہوں نے کیا بات کی۔ شہباز شریف صاحب نے واپس آنے کے بعد اتنی جو ہے وہ ان کے خون میں نہیں تھا کہ یار بتا تو دیں کم سے کم کہ کیسی طبیعت ہے ان کے بھائی کی، کیا حالات ہیں، وہ اس دن سے لے کے آج تک چپ بیٹھے ہیں شہباز شریف صاحب۔ نہیں وہ تو جمعہ بازاروں میں مشغول ہے آج کل غلام حسین صاحب زیادہ، نہیں وہ رمضان بازار تو ان کے کامیاب ہیں، یہ ٹھیک ہے، نہیں لیکن وہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ بات تو سنیں نا یہ اپنا فائر فائٹنگ میں وہ گئے ہیں وہاں اسلام آباد اب میں، یہ کہیں اور۔ کچھ نئے حقائق ہے۔ ایک تو یہ جو ابھی تک سچویشن ہے، اس میں آپ دھرنے شرنے جلسے جلوس کی کوئی 98% چانسز کوئی ضرورت نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ابھی 3 مشوروں پر ابھی میاں صاحب فیصلہ نہیں کر پائے۔ ایک یہ ہے کہ وہ جب تک ان کی صحت جو ہے نا وہ پرانے جو سرخ و سفید ہوتے تھے میاں نواز شریف جب انہوں نے وزیر اعلیٰ کا اس لیول پر نہیں آ جاتی، اگلے وہ اگست کے اینڈ تک لندن میں رہے۔ غلام حسین صاحب اس بات کو اب نہیں سن لینا ابھی، 40 سال ہو گئے، اب سرخ و سفید دوبارہ ہو جائیں گے۔ اچھا تو وہ ابھی ادھر ہی رہے، رخصت پر رہے، یا اسی طرح ریموٹ کنٹرول سے اسکائپ کے اور ای میلوں کے ذریعے حکومتیں چلائیں۔ ایک یہ ہے۔ نمبر 2 ہے کہ وہ واپس آ جائے اور چھٹی لے کے رائے منڈ بیٹھ جائے اور ABC کو وہاں وزیر مقرر کر دے۔ مقصد ان کا یہ ہے کہ اگست میں جب وہ نئے آرمی چیف کو مقرر کر لے، اس وقت تک وہ حکومت کے ایوانوں سے دور رہے۔
یہ ان کا ایک دوسرا نقطہ نظر آیا کہ اگر آپ کا یہی حال رہا کہ ہاں لنڈن میں بیٹھے رہے اور شہباز شریف صاحب لاہور بیٹھے رہے تو 100 ممبر آج سامنے آئے ہیں، کل ساری اسمبلی خالی ہو جائے گی، آپ کی ضرورت ہی نہیں آئیں یا نہ آئیں۔ تیسری یہ ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں عید سے پہلے یا بعد، آج سے 1 مہینے کے اندر اندر بہت بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہونے والی ہیں، اور اس میں میاں نواز شریف کی ریموول یا ریزگنیشن یا صحت کی بنیاد پر علیحدگی از ان دی کارڈز۔ غلام حسین صاحب، یہ بڑی آپ نے بنیادی باتیں کہی ہیں، تھوڑا سا میں بھی اس پہ جی جی، لیکن بریک کے بعد ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا، اور بریک ڈاکٹر لے صاحب لیں۔ سے بھی لیتے ہیں، ڈاکٹر صاحب سے بھی لے لیتے ہیں۔ آفٹر شارٹ بریک۔ جی ویلکم بیک۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی ویوز دینے ہیں، میں نے جو چیزیں بتائی ہیں اور نظامی صاحب نے۔ جی غلام حسین صاحب، یہ آپ ذرا بہت آپٹمسٹک ہیں۔ ایک تو یہ کہ یا پیسمسٹک کہہ لیں، جس طرح مرضی سمجھ لیں اس کو، کہ نواز شریف صاحب واپس ہی نہیں آئیں گے، نہیں میں نے یہ نہیں کہا۔ اور اگر وہ آئیں گے تو وہ چھٹی پہ نہیں ہوں گے۔ پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے وہ ڈکلیئر ہو جائے گا رائیونڈ، وہاں وہ کیبنٹ میٹنگز بھی کر لیں گے، تھوڑی بہت 2-4 گھنٹے کام بھی کر لیں گے، اور اس طرح کام چلاتے رہیں گے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسرے جو میں نے آپ کو بریک سے پہلے ایک بات کی تھی نا، وہ جو ریفرنس نہ فائل ہونے کی، لطیف کھوسہ صاحب کہتے ہیں کوئی مکہ نہیں ہوا، ہم ٹیوزڈے کو اچھا فائل کر دیں گے۔ لیکن ایک اور بڑا دلچسپ بیان آیا ہے آج، شاید مسعود صاحب یہ آپ کی توجہ کے لیے بھی ہے، کہ چودھری نثار علی خان نے، یا آپ نے نوٹس کیا ہوگا، جو لیکڈ ویڈیوز ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا تھا، جو کہ ساری کی ساری میرا خیال ہے کہ زرداری اسپیسیفک بنتی ہے انڈ انالیسس، چاہے وہ ٹپی والی ہو یا وہ اور لوگوں آل اوور ہو۔ ایک کوئی کہا کہ سندھ حکومت نے کی ہے، کوئی کہا کہ بلوچستان حکومت نے کی ہے، گویا کہ یہ بھی ایک قسم کا ایک جو تھا نا ایک سور پوائنٹ، وہ نثار صاحب نے بلا واسطہ طور پہ کلیئر کر دیا کہ جی ہم نے نہیں کیا، صوبائی حکومت نے کیا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ کہاں سے لیک ہوتی ہیں۔ تو یہ نہیں، وہ تو رینجز کے پاس تھے، وہاں کی ویڈیو وہی میں کہہ رہا ہوں نا۔ تو یہ نثار صاحب نے تو اگرچہ اس سے انکاری ہیں، اور دوسرے وہ حسب عادت اپنا میڈیا پہ اور باقی غیر ذمہ سیاست پہ وہ بڑے برسے ہیں۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہے، یا ان کی جانشین کا معاملہ ہے، یا جو بھی ہے ریٹائرمنٹ کا معاملہ ہے، اس میں کیا فرق پڑے گا کہ نواز شریف صاحب لندن سے کریں یا لاہور سے کریں؟ جب تک وہ وزیر اعظم ہیں ان کو نام جائیں گے اور ان کو کرنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ دن گن رہے ہوں اور جتنی جلدی ہو سکے وہ اس معاملے میں فیصلہ کر لیں۔ نظامی صاحب، ایک تو یہ کہ آرمی چیف کے حوالے سے میں بتاؤں کہ میاں نواز شریف صاحب کو یہ بات اچھی طرح سے پتہ ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب کتنے ذہین اور کیسا زبردست ان کا دماغ ہے کہ انہوں نے آرمی چیف کو چیئرمین جوائنٹ بھی بنا دیا، اور اسے کہا کہ یار جاؤ ذرا سری لنکا کا ایک دورہ کر کے آؤ۔ اور اس کے بعد پاکستان میں سب سے ویل انفارمڈ آدمی کون ہو سکتا ہے؟ ڈی جی آئی ایس آئی کو انہوں نے بلا کے انہوں نے کہا کہ میں اس کو بھی پھول پتیاں لگاتا ہوں، اور سب سے ایل انفارمڈ آدمی ڈی جی آئی ایس آئی تھا اس دن۔ یہ بالکل وہی صورتحال ہے جو جنرل کلو کے ساتھ تھا، کہ بالکل ایل انفارمڈ ڈی جی آئی ایس آئی۔ اب بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو یہ تو پتا ہے کہ میں ایسا کوئی کام کر سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے ایک سیکرٹری ڈیفینس کا دفتر بھی آتا ہے درمیان میں۔ سیکرٹری ڈیفینس جو ہیں وہ ان کے دفتر کے تھرو ہوگا معاملہ، لیٹر نکلے گا نہیں نکلے گا۔ اور آپ کو یاد ہوگا مشرف صاحب کے وقت بھی یہی تنازع کھڑا ہو گیا تھا کہ لیٹر نکلا ہے نہیں نکلا، سائن ہوئے ہیں۔ غلام حسین صاحب نے یہ پوائنٹ اٹھایا ہے ایز اے پوائنٹ آف انفارمیشن، یہ بتائیں کہ اب آرمی چیف نے نومبر میں ریٹائر ہونا ہے، نومبر کی کوئی تاریخ ہے، اینڈ آف نومبر میں ہونا ہے جی۔ یہ پروسیس کب شروع ہوتا ہے ان کے اب 6 مہینے رہتے جانشین کا؟ ٹیکنیکلی سپیکنگ کتنی جلدی ہے؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے آرمی صاحب، کیونکہ اسلم بیگ کا مجھے یاد ہے 6 مہینے پہلے ہو گیا تھا سلسلہ۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ کچھ مہینے پہلے، 3 مہینے پہلے یا 1 مہینہ پہلے۔ کیانی صاحب کے وقت میں تو نام ہی نہیں آ رہے تھے، آپ کو یاد ہے؟ بالکل لوگ انتظار کر کے بیٹھ گئے تو نام ہی نہیں آ رہے تھے کیانی صاحب کی طرف سے۔ وہ کیانی صاحب خود ہی شاید چاہ رہے تھے کہ وہ اپنی ایکسٹینشن ایک اور لے لیں، پتہ نہیں خدا جانے کیا معاملہ تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی روز نہیں ہے، لیکن ایک بات باہر صورت طے ہے کہ اگر میاں نواز شریف اس مرحلے پہ یا اگلے 1 مہینے میں نام مانگتے ہیں
وہ کہتے ہیں مجھے 6 نام بھیج دو یا 5 نام بھیج دو یا 8 نام بھیج دو, تو بڑی عجیب سی انیزی صورتحال ہو جائے گی فوج میں, ان لوگوں کی جن کے نام جائیں گے. سینیورٹی لسٹ تو ساری بھیجنی پڑتی ہے. ہاں نہیں 3 نام تو جائیں گے, تو اگر وہ 3 نام جو آپ کے پاس ہیں اگر وہ میرے پاس بھی وہی ہیں تو پھر بہت سارے لوگ سپر سیڈ ہو جائیں گے اس میں پتہ نہیں کون سے سینئر موسٹ ہیں یا کون سے نام ہیں. لیکن بہرحال میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک عجیب سی پوزیشن ہو جائے گی کہ میاں نواز شریف صاحب نے 6 مہینے 8 مہینے پہلے 3 لوگوں کے نام مانگ لیے, ایسے لوگوں کے جو کہ کور کمانڈرز ہیں, جو کہ سینئر پوسٹ پہ بیٹھے ہیں, جو کہ مطلب ایک طرح سے خراب کرنے والی صورتحال ہے فوج کی. میرا نہیں خیال کہ میاں صاحب کو سوٹ کرتی ہے, پاکستان کو سوٹ کرے گی ایسا کوئی ایڈونچر میاں صاحب دوبارہ کریں 12 اکتوبر والا. تو اور اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا. آرمی چیف جس دن تک ہے, اگر 3 نام چلے بھی جاتے ہیں اور فرض کریں اس میں سے ایک اناؤنس, جس دن تک آرمی چیف اپنی جگہ موجود ہے, عامر نظامی صاحب وہ موجود ہوتا ہے. اور وہ کوئی امریکن پریزیڈنٹ نہیں ہے یہ سیویلین ہوتا کہ جی آپ لیم ڈک نہیں, جس دن تک وہ موجود ہے پوری پاور. لیم ڈک والی تھیوری نہیں ہے. دوسرے یہ ہے کہ جو آرمی چیف چاہے بہت سارے حکمرانوں نے کوشش کی, مثلا ضیاء الحق کے بارے میں کہا جاتا تھا ہی واز دی بگیسٹ سائیکوفینٹ کہا جاتا تھا اس زمانے میں, گارڈین میں ہیڈ لائن آئی تھی, اور بڑی بھٹو صاحب کو سلامی دی تھی. بڑے ایک تصویر آپ نے دیکھی ہوگی, بڑی جھک کے مل رہے ہیں, ان کو ویلکم کر رہے ہیں. لیکن ایسا چھرا گھونپا ضیاء الحق نے. مشرف صاحب نے چاہے وہ نواز شریف صاحب نے خود انوائٹ کیا تھا, وہ ہسٹری ہے. اب جنرل حیل شریف کو بھی نواز شریف بڑے لاٹ سے لے کے آئے تھے. تو آرمی چیف تو جو بھی آئے گا وہ اپنے انسٹیٹیوشن کا لائل ہوتا ہے اور وہ اپنی طاقت وہاں سے انجوائے کرتا ہے. تو یہ ایک قسم کی جو ایکسرسائز ہے صحیح ہے, لا حاصل ہے. لیکن یہاں معاملہ ایسے لگ رہا ہے کہ میاں نواز شریف, اس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا, has come to the end of his tether with the present military leadership. That's what it That is the point. Point of no return situation. نہیں وہ کبھی ایک پیج پہ تھے ہی نہیں عارف نظامی صاحب, شروع سے نہیں تھے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ شروع سے ہی نہیں تھے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ایک پیج پہ نہیں تھے, لیکن ان کی ورکنگ ریلیشن شپ تو تھی نا. ہر 2 سیکنڈ بعد ملاقاتیں ہو رہی تھیں, ورکنگ ریلیشن چل رہی تھی, ضرب عضب پہ اب تو نہیں ہے. اب ایسا نہیں نظر آ رہا. نہیں اب تو بالکل بھی نہیں ہے. بلکہ میری اطلاع, مجھے تو اطلاع نہیں ہے کہ آرمی چیف کی اور میاں نواز شریف صاحب کے آپریشن کے بعد کوئی بات ہوئی ہو. وہی ایک آڈیو ویڈیو لیک ہوئی تھی وزیر اعظم ہاؤس سے, آپ کو یاد ہوگا, جس میں وہ پوچھ رہے ہیں کہ جی آپریشن کے لیے میں نے جانا ہے, اور وہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں نے جانا ہے کچھ عرصے کے بعد. اس کے علاوہ تو مجھے نہیں پتا کہ آپس میں کوئی بات چیت ہوئی ہو یا کوئی خیر کے کلمات. میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں کہ آرمی چیف نے میری اطلاع کے مطابق ٹیلی فون پہ میاں نواز شریف کی خیریت پوچھنے کے لیے کال کیا تھا, جو جہاں تک مجھے کسی نے بتایا. پتہ نہیں ہے صحیح ہے یا غلط ہے, یہ میں کہہ نہیں سکتا, لیکن جو میرے تک اطلاع پہنچی وہ یہی ہے. بہرحال اٹ از ناٹ ریلیونٹ کہ انہوں نے فون کیا تھا نہیں کیا تھا یا کیا کیا تھا. نہیں فون کیا تھا تو بات چیت ہو گئی یا میسج چھوڑ دیا صرف. اب یہ میں نے چیک نہیں کیا کہ یہ اس زمانے میں کیا فون جب کہ میاں نواز شریف صاحب کا نیا آپریشن ہوتا یا کوئی ہیلو ہائی بھی ہوئی ہے, یہ میرے علم میں نہیں. لیکن اگر کیا بھی ہو تو آرمی چیف جو ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ پرائم منسٹر کو ایک کامن کرٹسی ہے کہ بالکل بنتا ہے. لیکن میں عارف صاحب آپ کو یہ بتا دوں کہ شہباز شریف صاحب کی واپسی جو ہے نا وہ کسی سکسیس کے بغیر ہوئی ہے. ان کو کامیابی نہیں حاصل. شہباز شریف صاحب جس مقصد کے لیے میں نے آپ کو یہ پہلے عرض کر دیا کہ نہ شہباز شریف صاحب کو آپ کو یاد ہے کہ ایئرپورٹ جاتے ہوئے روک لیا تھا. ایئرپورٹ جا رہے تھے جب تو کہا گیا جی یورپ میں فلائٹ آپریشن کی وجہ سے واپس چلے گئے, اور 2 دن بعد وہ آئے. وہ 2 دنوں میں یہی شہباز شریف صاحب سے انہوں نے ڈسکس کیا. اور جو میری اطلاع ہے کہ کچھ یہ بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ انسان زیادہ ضدی بھی ہو سکتا ہے, کہ میاں نواز شریف صاحب اپنی ہٹ پر قائم ہیں کہ نہیں جی یہ ٹریڈیشن ہونا چاہیے کہ آرمی چیف جو ہے وقت پر ریٹائر ہو. نہیں وہ اچھا اور بھی کر لے, وہ یہ رات کے اندھیرے میں نہیں ہو سکتا. جو موجودہ آرمی چیف ہوتا ہے اس کی بھی انپٹ لیتے ہیں. آپ کس کو ریکمینڈ کریں کنسلٹیشن تو جی ڈاکٹر صاحب یو ہیو دا لاسٹ ورڈ. نہیں میں تو یہ کہوں گا کہ میاں صاحب اس وقت بڑی غلطی کریں گے اگر وہ اس قسم کا کوئی ایڈونچر کرتے ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملات کو ٹھیک کریں, گورننس کو ٹھیک کریں, پولیٹیکل پارٹی سے کانٹیکٹ کریں. اور دیکھیں یہ ٹی او آرز کا مسئلہ اور یہ پاناما لیکس کا مسئلہ اور انڈیا کے مسئلے اور بارڈرز کے مسئلے ملک کسی نے تو چلانا ہے. اور وہ جو کل بات کی اسحاق ڈار صاحب نے کہ میں چکن جو ہے وہ دالیں مہنگی ہو گئی ہیں تو چکن کھاؤ, آپ مجھے بتائیں کہ اس قسم کی باتیں یہ کرنے کا وقت ہے؟ یہ کوئی ٹائم ہے کہ اس طرح کی باتیں
ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. وقت ہمارا ختم ہو جاتا ہے. غلام حسن صاحب اب میں کلوز کر دیتا ہوں کہ ناظرین آج جو ہم نے گفتگو کی وہ زیادہ جو بڑی انتہائی فلوئڈ سیاسی صورتحال پہ ہم نے بات چیت کی اور وہ صورتحال واقعی فلوئڈ ہے اور اس کا تعلق میاں نواز شریف کی واپسی سے بھی ہے, آرمی اور سویلین لیڈرشپ کے ایک پیج ہونے سے بھی ہے, پاناما لیکس کے TOR سے بھی ہے اور اپوزیشن کے تعلقات کار یعنی اس میں بنیادی طور پر جو دو پارٹیز میٹر کرتی ہیں وہ PPP اور PTI ہے کہ ان کے آپس میں کیسے تال میل ہوتے ہیں. ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب سے ہماری بات چیت ہوئی اور ہم نے مختلف سیناریوز پہ وار گیمنگ کی. غلام حسین صاحب اور ڈاکٹر صاحب دونوں بلکہ میں خود بھی تھوڑا سا اپریہنسو ہوں کہ معاملات جو ہیں وہ کچھ تھوڑے سے روبہ زوال ہیں اور ان کو سنبھالنے کے لیے میاں نواز شریف صاحب کو انٹرونشن کرنی پڑے گی خود, لیکن غلام حسین صاحب کا خیال ہے کہ ان کا وقت لگ چکا ہے یعنی ان کے اقتدار کا, اور دھرنے کی نوبت آنے سے پہلے بھی وہ فارغ ہو جائیں گے. ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ. کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.